السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں زندگی اور موت کے بارے میں جانیں گے کہ آخر زندگی اور موت، یہ زندگی اور موت یہ دو ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان جو بھی زندہ ہے اس سے پوچھو اگر تو وہ دنیا میں کسی چیز کا بھی انکار کر سکتا ہے، خود خدا کا انکار کر دے گا، لیکن اس سے یہ پوچھو کہ کیا انسان کو مرنا ہے، کیا تم کو مرنا ہے یا کسی کو مرنا ہے، تو موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انسان دنیا کا انکار نہیں کرتا، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی جاتی، کسی بھی سمودائے، کسی بھی ملک، کسی بھی دیش کا ہو، کوئی بھی انسان ہو، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت ایسی حقیقت ہے۔ حضرات محترم، آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم زندگی اور موت کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے کہ آخر زندگی اور موت ہے کیا، اور ہمیں دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، اور زندگی اور موت کو ہمیں کس طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے کہ زندگی اور موت دونوں ہی کے تحت ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے کہ ہمیں زندگی کا جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ بھی زندگی میں جو ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہم اس کو بھی استعمال کریں، اور موت کے لیے تیاری بھی کرتے رہیں کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں بلاوا آ سکتا ہے۔ تو آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہی ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، سورہ حجر کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے مذکورہ آیات میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ جسموں میں روح ڈال کر زندگی دینے والا اور جسموں سے روح نکال کر موت دینے والا اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ صرف اور صرف وہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ساری کائنات کو، اور اس کائنات یعنی ہماری صرف دنیا نہیں، ایسے 18,000 عالم کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ پوری کائنات، پورے یونیورس، پورے برہمانڈ کو، اربوں خربوں جو گرہ ہماری ملکی وے گیلیکسی میں ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی گیلیکسیز ہیں، ان سبھی چیزوں کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور اسی نے موت اور زندگی ان دونوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چیزیں کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ جسموں میں روح ڈال کر زندگی دینے والا اور جسموں سے روح نکال کر موت دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ جب تک چاہے گا موت و حیات کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ایک وقت وہ ہوگا جس میں ساری کائنات فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو بھی اس کائنات میں ہے، جو بھی اس دنیا میں ہے، کل من علیہا، جو بھی اس پر ہے، یعنی کوئی بھی مخلوق جو بھی آپ کو دکھ رہی ہے زمین پر چلتی پھرتی، جو کچھ بھی ہے یہ مخلوق، پوری کائنات، کل من علیہا فان، یہ سب کچھ مٹ جانے والی ہے، ویبقى، اور اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو وہ آپ کے رب کی ذات ہے، آپ کا رب ہے جو باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ یہ پوری دنیا مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ حضرات محترم، مزید اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، انا نحن نرث الارض ومن علیہا وإلینا یرجعون، زمین اور زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کے وارث ہم ہیں اور ہماری ہی جانب سب لوٹائے جائیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ حدید میں بھی اللہ نے کچھ یوں واضح کیا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں سب کا وارث جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔
حضرات محترم، فطرت انسانی ہے کہ شادی کے بعد اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان اپنی زندگی کا پورا سرمایہ جھونک دیتا ہے۔ کبھی یعنی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد، اولاد کی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد ہر انسان کو، اور اس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، پورا سرمایہ جھونک دیتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے ہاں، کبھی حکیموں کے یہاں، کبھی حکیموں کے گھر، تو کبھی تعویذ نویسوں کے ارد گرد چکر کاٹنا نظر آتا ہے، یعنی ادھر ادھر آتے جاتے وہ نظر آتا رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ماہر ڈاکٹر یا حکیم ہے تو ہر حال میں اس کے پاس پہنچنے کی وہ انسان کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا قریبی رشتہ دار مرض الموت میں مبتلا ہے تو اپنا خون تک دے کر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر وہ زندہ رہا تو رشتہ داروں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور اگر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی تو احباب و اقارب آہو فغا کرنے لگتے ہیں، کیونکہ حیات و موت دو ایسے الفاظ ہیں جنہیں سن کر کبھی خوشی اور کبھی غمگین ہونا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو اور غلام کو آزاد کرو۔ حضرات محترم، یہ کیوں کرو؟ تاکہ انسان ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہو سکے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے، ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر 5 حقوق ہیں۔ ایک مسلمان ہے، اس کے آس پاس پڑوس میں کہیں پر کوئی دوسرا مسلمان ہے تو اس کے اوپر اس مسلمان یعنی ایک دوسرے پر، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ سب سے پہلا، جب کبھی ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو تو ان سے سلام کرو۔ دوسرا، اگر وہ مریض ہو جائیں، طبیعت ان کی خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائیں تو مرض کی حالت میں ان کی عیادت کرنا۔ تیسرا، اگر ان کو کچھ ہو جائے، اس دنیا سے وہ چلے جائیں یا ان کے گھر میں کوئی چلا جائے تو ان کے جنازے میں شریک ہونا۔ اور چوتھا، اگر وہ دعوت دیں کوئی خوشی میں، کسی بھی فنکشن میں آپ کو بلائیں تو ان کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور 5واں، پیاسے کو پانی پلانا۔ تو یہ 5 حقوق جو ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے۔ اسی طرح حکیم و طبیب کے پاس جانا، دوا علاج کرانا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ جان کی حفاظت شریعت کا ایک بنیادی مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی چیزوں کے کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا، حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن کبھی آ جائے، تم کو کوئی جان سے مارنے والا ہے اور تم سے کچھ الٹا سیدھا کہلوا رہا ہے تو تم وہ کہہ دو، وہ 2 کوڑی کے الفاظ جو وہ تم سے کہلوانا چاہتا ہے تم کہہ دو، اس کو کہنے سے تمہارا اسلام خراب نہیں ہوگا۔ وہ ٹچے سے الفاظ جو تمہاری زبان سے نکلوانا چاہتا ہے تم کو مار مار کر، وہ تم کہہ دو۔ تمہارا وہ کہنے سے اگر تمہارے اندر اسلام ہے اور تم اندر سے مسلمان ہو، تو اگر وہ تم کو مجبور کر رہا ہے، تم کو مار پیٹ رہا ہے، تم کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور جان کا خطرہ ہے، تو اسی صورت میں وہ ٹچے سے الفاظ جو وہ تمہارے منہ سے نکلوانا چاہتا ہے، ایسے الفاظ کو تم زبان سے اگر نکال دو گے اور اندر تمہاری اسلام موجود ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کچھ کھلانا چاہتا ہے تم کو اور ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے تو اس کو کھانے میں مجبور ہو گئے تم کو کھلایا گیا زبردستی، یا تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، مجبوراً تم کو
اگر وہ نہیں کھاؤ گے اور تو تم مر جاؤ گے تو حرام جانور کو بھی یا مرے ہوئے جانور کو بھی اگر آپ کھا لیں گے تو اس میں اللہ رب العزت آپ کو گناہ نہیں دے گا، شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی آس پاس حلال چیزیں کھانے کے لیے نہ ہو۔ حضرات محترم، لیکن جو ذات محیی اور ممیت ہے یعنی زندگی اور موت عطا کرنے والی ہے، اس سے غافل ہو جانا اور اسے بھلا دینا سب سے بڑا عیب ہے۔ یعنی جو اللہ رب العزت ہے وہ محیی اور ممیت ہے یعنی زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، اس سے غافل ہو جانا اور اسے بھلا دینا یہ سب سے بڑا عیب ہے، کیونکہ حقیقت میں مومن کی شان انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یعنی خوشحالی ہو یا بدحالی ہو ہر حال میں مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ حضرات محترم، موت و حیات ایک امتحان ہے، ایک ایگزام ہے جسے بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہارا امتحان لے کہ کس نے اچھا کام کیا۔ یاد رکھیں کہ حسن عمل ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ موت اور حیات ایسا امتحان ہے جس میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو رضائے مولا پر راضی ہو اور جس کا حال یہ ہو کہ نہ علم میرا علم ہے نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے۔ بندہ ہر حال میں اپنے دل سے یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مولا تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے، یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مولا اگر تیری رضا ہے تو میں ہوں، اگر تیری رضا ہی نہیں تو میرا کوئی وجود نہیں، اگر میرا کوئی بھی عمل ہو تو وہ تیری رضا کے تحت ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، ورنہ تو بڑے بڑوں کو شیطان نے اپنے جال میں کچھ اس طرح پھنسایا کہ جسمانی مرض کے ساتھ ساتھ اعتقادی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک دائما ابدا، نعوذ باللہ من ذالک دائما ابدا، نعوذ باللہ من ذالک دائما ابدا۔ حضرات محترم، وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کو خالق اور شافی مانتے ہیں لیکن ان کا دل ڈاکٹروں اور حکیموں کو شفا دینے والا تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ افسوس ہے ان تعویذ لکھنے والوں پر جنہوں نے اس فانی دنیا کی حقیر پونجی کے لیے تعویذات کے مقاصد ہی بدل ڈالے۔ میاں بیوی اور بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے جگہ جگہ تعویذ گنڈے کی اپنی اپنی دکان سجا رکھی ہے اور صحت یابی اور شفا یابی کا خدائی دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ زندگی کی تمنا کرتے ہیں اور موت سے گھبراتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تعویذ لینا یا اپنے کسی مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے تعویذ لینا، آپ کی کوئی بیماری ہے اس کے لیے تعویذ لیں، اپنے بچوں کے لیے ان کے حفاظت کے لیے تعویذ لیں، آپ کا شوہر آپ سے جو ہے دوری اختیار کر رہا ہے، آپ کو جو ہے بے توجہی آپ کے ساتھ برت رہا ہے تو اس کے لیے تعویذ لینا، مطلب اچھے مقصد کے لیے تعویذ لینا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، خواہ وہ عمل لے یا تعویذ لکھوا کے لے یا کسی بھی اینگل سے لے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں نا۔ لیکن میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنا، ایک دوسرے کے لیے دشمنی پیدا کرنے والی تعویذ لینا، کسی کو اپنی جانب بالکل یعنی ناجائز محبت کے لیے تعویذ لینا، یا اس طرح کے کسی بھی ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے اس کے لیے تعویذ لینا، اور تعویذ جو لکھنے والا ہے اور جو تعویذ لینے گیا، یہ دونوں اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی آیت کو پڑھ کے اس کو کرے یا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی جادو ٹونا کچھ بھی کر کے دے، کچھ کیا دھرا کچھ بھی کر کے دے، لیکن اگر کسی نے ناجائز اور حرام کام کے لیے تعویذ لکھوائی کسی سے یا لکھنے والے نے لکھی تو یہ دونوں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اسی لیے ان کو میں یہ صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ تعویذ لینا یا تعویذ لکھنا یہ دونوں ہی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ نے تعویذ لی تو اس میں اللہ رب العزت کی اس آیت پر آپ نے بھروسہ کیا اور اس آیت
کے تحت اب جو وہ تعویذ میں لکھا ہوگا کہ جو عمل اور وظیفے میں پڑھنے کے لیے کہا جائے گا وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ کا ذکر ہی کریں گے، جو کہ اچھی چیز ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہے یا بتا رہا ہے تعویذ دینے والا، یہ بھی گنہگار نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ثواب پائے گا، اور ایک اینگل سے ثواب جاریہ بھی پائے گا کہ اگر وہ ایسا عمل بتایا جس میں پے در پے یہ عمل کرتے رہنا ہے، کوئی وظیفہ کوئی وظائف کرتے رہنا ہے، تو پڑھے گا وہ، اور جس نے تعویذ لکھ کے دی ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس طرح جائز طریقے سے یہ کام کرے، حرام اور ناجائز کاموں سے ہمیشہ دور رہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔ گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، شارٹس ہو یا فل ویڈیوز ہو، آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل پر وظیفے کے تعلق سے یا ہر طرح کی شارٹ ویڈیوز بھی ہے، اسلامک ہر ٹاپک پر ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہے، خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔